السلام علیکم ناظرین، ایس کیو لائیو کے ساتھ میں ہوں آصف قریشی۔ ناظرین، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو اس وقت اسلام آباد کے نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہم پروگرام کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت نے جو صحت کارڈ ہے اس کا اجرا کر دیا ہے۔ یہ گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ پہلے مرحلے میں PC1 میں 40 ارب سے زائد کی رقم دی گئی ہے۔ بہت بڑا قدم ہے یہ۔ دوسری بات ناظرین، آزاد کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ تیزی سے جاری ہیں، اور یاسین ملک کی جان کو جو ہے وہ سمیت دیگر جو حریت رہنما ہیں ان کی جان کو خطرات لاحق کے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے جو ہے وہ تیسری بار جو ٹکٹوں کے حوالے سے درخواستیں ہیں اس میں توسیع کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور ناظرین، آج جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہم نے کرنی ہے کہ برطانیہ میں بھی جو لوکل الیکشن ہیں ان کو جو ہے وہ توسیع دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پوسٹ پون کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ کیا اس سے حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ حسب سابق مسلم کانفرنس آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے مرکزی ترجمان اور سابق میئر سلو ہیں امجد عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ امجد عباس صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ آزاد کشمیر کی ہم بات کریں تو آج جو ہے حکومت نے ایک اور بڑا جو جس کا عوام کو فائدہ ہوگا وہ صحت کارڈ کا اجرا ہے، جو وفاقی حکومت نے آج جو 40 ارب روپے سے زائد کی رقم ہے وہ PC1 اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو دی۔ اس حوالے سے کیا جو آمدہ الیکشن میں یہ کریڈٹ کس کو جائے گا، پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ نون کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی صاحب، ہم تقریباً کوئی 2 ویک کے بعد آج دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ آزاد کشمیر کی اور ریاست جموں کشمیر کے ایک نامور سیاسی رہنما، ہمارے بزرگ سیاستدان صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب علی شدید علی ہے، ان کی صحت یابی کے لیے، ان کے لیے دراز عمر کے لیے ہم دعا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا یقیناً ریاست در میں ایک بڑا سیاسی کردار رہا ہے، مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی اور آزاد کشمیر میں بھی جو آج اخلاقی رواداری اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں بیرسٹر صاحب اور ان کے والد محترم کا کردار بھی بڑا مثالی رہا۔ تو ہم ان کو خراج ہم کی صحت یابی کے لیے دعا فرماتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ ان کو صحت دے، اور وہ ریاست کا ایک بڑا نام ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے کہ بیرسٹر صاحب نے بڑی رواداری کی سیاست کی ہے، اور مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی فورمز ہیں وہاں پر انہوں نے ہمیشہ ہائی لائٹ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بالکل، جہاں کہیں مسئلہ کشمیر پر کشمیری رہنماؤں کا ذکر کیا جائے گا وہاں بیرسٹر صاحب کا ذکر بھی ضرور ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی بساط سے بڑھ کر یہاں خاص کر کے اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ بڑا انگیجمنٹ کیا انہوں نے۔ یہ ان کا ہمیشہ سے رہا کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر جب بھی کوئی بات ہو تو بیرسٹر صاحب یہاں برطانیہ میں اسپیشلی آ کر اپنے لوگوں کو انکریج کر کے، خاص کر کے ہندوستان کی ایمبیسی کے باہر مظاہرے اور دوسری چیزوں میں وہ اس طرح کے کارنامے سے انجام دیے انہوں نے یہاں پیس کو انگیج کیا۔ اینی اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ نے جو پہلا بات کی آپ نے ہیلتھ کارڈ کی، یقیناً یہ بڑا کارنامہ ہے، اور آزاد کشمیر پاکستان میں تو پہلے سے ہیلتھ کارڈ اور آزاد کشمیر میں بھی ایک دفعہ شروع کیا گیا تھا اور بیچ میں ختم ہو گیا تھا، اور اب چونکہ پنجاب میں اور پھر ملک کے دوسرے صوبوں میں اس کا اجرا پہلے سے ہو چکا ہے، تو آزاد کشمیر میں بھی یہ امید تھی کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان وفاقی حکومت اسلام کو سر انجام دے گی، اور یقیناً یہ بڑا کارنامہ ہے۔ شکریہ وفاقی حکومت کا، ملک کے بڑے اداروں کا، اور آزاد کشمیر حکومت کا بھی اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے اس کا ان کی حکومت ہے تو انہوں نے اس کا انیشیٹ کیا۔ پھر ایکشن کمیٹی کا بھی آپ یہاں پر ان کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ان کے مطالبات میں یہ شامل تھا کہ وہ جو ہے ہیلتھ کارڈ کا اجرا بھی ہو، لیکن چونکہ یہ معروضی بات ہے اور اس کو حکومت پاکستان نے ضرور کرنا تھا، اور آپ نے پوچھا کہ چونکہ یہ کس کے کھاتے میں پڑے گا، یہ تو آنے والا کرشا وقت بتائے گا۔ لیکن دیکھیں،
کیونکہ الیکشن جو ہے وہ سر پر ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جی کہ بالکل ایسا ہی ہے. میرا نہیں خیال کہ دونوں پارٹیاں اس وقت جو بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، آزاد کشمیر، اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ دونوں اپنی طرف سے کوشش تو ضرور کریں گے کہ یہ ان کو اس کا فائدہ ہو، لیکن یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وفاقی حکومت کا یہ بڑا کردار ہے. اور یہ کون سا فائدہ اس کا سمیٹتے ہیں وفاقی حکومت. اس وقت پیپلز پارٹی بھی وفاقی حکومت کا دوسری طرف سے حصہ ہے، مسلم لیگ آلریڈی وفاقی حکومت میں ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر الیکشن کے دوران اس بات کا اندازہ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ کرشا جو 80% سے زیادہ لوگ ہیں، ان کا خیال یہی ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں اس کا اگر اجرا ہو گیا تو آزاد کشمیر میں اس کا حق بنتا تھا، اور یہ اچھی کنٹریبیوشن ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اور عام بندے کے لیے، غریبوں کے لیے، کہ ان کو ہیلتھ کارڈ ملا. اور اس سے سیاسی طور پر جہاں کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن عام لوگوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. صحیح بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی فائدے یا نقصان کی بات نہیں ہے، اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی جیت ہوئی ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا میرا خیال ہے. کیونکہ یہ جو دو بڑے آزاد کشمیر کو پروگرام دیے گئے تھے، جس میں آٹا پر سبسڈی اور بجلی پر سبسڈی، اور اب یہ تیسرا بڑا جو حکومت پاکستان کا یہ قدم ہے جو آزاد کشمیر میں صحت کارڈ کا اجرا ہے، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کو براہ راست جو ہے وہ فائدہ ہوگا. بالکل ایسی بات یہ ہے. اور جیسے آپ نے آٹے بجلی کی بات کی، حکومت پاکستان سے ہمیں ساری زندگی اختلاف رہتا ہے، بہت سارے معاملات پہ ہم سے سیاسی اختلاف رہتا ہے، لیکن ایک بات مت بھولیں کہ حکومت پاکستان نے ہمیشہ آزاد کشمیر میں کسی کی بھی حکومت ہو، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم کانفرنس کی رہی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، یا پی ٹی آئی کی ہو، جس نے بھی آزاد کشمیر میں حکومت کی ہے، حکومت پاکستان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. اور پاکستان نے ایک اپنے چھوٹے عزیزوں کی طرح ریاست جموں کشمیر کو بھرپور طریقے سے نوازا ہے، اور اپنا ایک پارٹ سمجھ کر انہوں نے ایک صوبہ، جس طرح صوبوں دوسروں کو صوبوں کا خیال رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر آزاد کشمیر میں انہوں نے یہ کام کاج کیا. ہم 28 لاکھ کی آبادی ہے، اگر آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان کے انیشیٹو دیکھیں تو وہ ہمارے انیشیٹو صوبوں کے برابر ہیں. تو اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کتنا سیریس ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے حکومت پاکستان وہ ساری جس سیاسی جماعت کی ہو، وہ مکمل طور پر آزاد کشمیر کے لوگوں سے، ہاں سیاستدانوں سے سیاسی معاملات میں کمی پیشیاں رہی ہیں، وہ آئندہ بھی ہوں گی، ہوتی رہی ہیں، اور ان پہ ہم کوشچن بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ وہ لازوال ہے. اور یہ لازوال کمٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پوری دنیا میں ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جاتی ہیں، آٹے کے اوپر ہو یا بجلی کے اوپر ہو، لیکن انہوں نے کشمیریوں کو بغیر ٹارگیٹ کے منوان ہر کشمیری کو، وہ امیر ہے غریب ہے، اس کا سبسڈی سے فائدہ ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بطور ریاستی باشندہ، بطور ریاستی سیاسی کارکن، اس بات کا مجھے ضرور خدشہ رہتا ہے کہ یہ جو سبسڈیز ہیں یہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے، غریب لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، ضرورت مندوں کے لیے ہونے چاہیے، لیکن یہ بڑے پیمانے پر جو سبسڈیز ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے. لیکن حکومت پاکستان کا بڑا پن، حکومت پاکستان کا میں سمجھتا ہوں غیر متزلزل کشمیریوں کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو انیشیٹو لیے ہیں یہ قابل ستائش ہے. اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ اسی لیے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی ہمارے آباء و اجداد نے ہماری جو نسبت دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان سے جوڑی تھی، یہ وہی اس آپ پھل دیکھ رہے ہیں. ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے حصے کا اپنا حصہ لینا، اور یہ جو اس لیول کی سبسڈیز ہے یہ لینا جو آسان کام نہیں ہے. صحیح بات ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس نے ہمیشہ جو ہے کشمیریوں کی حوصلہ افزائی کی ہر معاملے میں، جہاں بھی کشمیریوں کو ضرورت پڑی ہے پاکستان حکومت جو ہے وہ سر پر کھڑی ہوئی ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے اس وقت ایک بار پھر انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور جو انتہا پسند ہندو ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ یاسین ملک جیسے جو حریت رہنما ہے، سینئر حریت رہنما ہے، ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں. اور جب ہم جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر لوگوں کو بڑی سہولتیں ہیں، وہ جا کر دیکھ لیں کہ کتنے عرصے سے ہمارے جو حریت رہنما ہے وہ اسیر ہیں، بے شمار لوگوں کو قید و بند کی صحبت برداشت کتنے عرصے سے کرنی پڑ رہی ہے. کہ سب ایک بات ناظرین کو بھی اور آپ کے لیے بھی اور ہمارے تمام سننے والوں کے لیے جو آر پاس سے پاکستان سے یہاں وسیع سے سن رہے ہیں ان کے لیے، کہ جو لوگ پاکستان اور ہندوستان کو ایک ترازو میں تولتے ہیں، برابری میں تولتے ہیں، ان کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. ان کو اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. ان کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے
کہ ریاست جموں کشمیر میں جو کشمیری ہیں اس طرف خاص کر کے مقبوضہ کشمیر میں وہ کس تکلیف اور کس کرب سے کس پریشانی سے گزر رہے ہیں. کیا کوئی ہماری جوان بہن بیٹی کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے, کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ شام کو سیفٹی گھر سے گھر آئے گی؟ کیا آپ دیکھنے لیں کہ یاسین ملک اس وقت جو پھانسی کی کوٹری ہے اس میں اپنا جو ہے مشکل ترین وقت زندگی کا گزار رہے ہیں؟ یا شبیر شاہ, ڈاکٹر فتو اور آسیہ اندرابی اور یہ سارے لوگ کس کا میں نام لوں, یہاں پر ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں کشمیر کے لیے, دو قومی نظریے کی بنیاد پر قربانیاں دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یاسین ملک جیسے لوگ جنہوں نے بے پناہ اس ریاست کے لیے خدمات انجام دی اور بڑا معتدل انہوں نے کردار ادا کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خود مختار کشمیر نظریے کے حامی رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کی وہ کی ہے. لیکن انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ وفاق کی اور پاکستان سے غیر متزلزل رشتہ ہے کشمیریوں کا, اس پر کبھی انہوں نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی اور انہوں نے ہمیشہ حق خلوراجت کی بات کی اور ہم بھی وہی بات کرتے ہیں. لیکن ایسے شہر پسند, ایسے لوگ جو دشمن کی آنکھوں میں کھیل کر پاکستان اور ہندوستان کا موازنہ کرتے ہیں, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر غور کرنا چاہیے. ان کو اپنے دماغ کی حالت دیکھنی چاہیے کہ ایک طرف ریاست میں ظلم و جبر ہے اور دوسری طرف پاکستان میں آزادی. آپ نے دیکھا سبسڈیز اور یہ سارا کچھ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر میں ہمیں حکومت ہے, ہمارے پاس سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, اسمبلی اور سارا کچھ آزادی کے ساتھ میسر ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے تمام قیادت جیلوں میں ہے, اگر جیلوں میں نہیں ہے تو نظر بند ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہمارے مقبول بٹ شہید کو جو ہے پھانسی کی لٹکایا گیا اور پھر ڈاکٹر گرو, ان سارے لوگ کس کا نام آپ لیں گے؟ آپ دیکھ رہے کہ ایک عرصہ سے ہیومن رائٹس کو وہاں پر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے, انسانی حقوق کی تنظیموں کو جانے کی اجازت تو دور کی بات کریں صاحب. وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ظلم کیا ہوگا کہ آبادی کے تناسب کو چینج کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے ریٹائر فوجیوں کو مقبوضہ کشمیر میں رہائشیں دی جا رہی ہیں جو وہاں پچھلے 5-7 سال سے جو ہے فوج کے ساتھ کھڑے تھے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ 1 ملین آرمی جو ہے کشمیریوں کے سر پہ بٹھا دی گئی ہے؟ کہ صاحب یہ لوگوں کو عقل پہ ہاتھ مارنے والی بات ہے. لوگ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ وہ ایک طرف 1 ملین آرمی جو ہے وہ کشمیری پر ظلم و زبردستی کے ذریعے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے اور سبسڈیز دے رہی ہیں, ریلویز ہیں, کالج اور یونیورسٹیز دے رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کے سامنے یہ پاکستان ہے جہاں پر ہمارے ساتھ صرف اور صرف محبت کا پیغام ہے. اور میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو تقسیم کرنے کی جو سازشیں کر رہے ہیں وہ, اور ہم پوری قوت کے ساتھ ہم پوری اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں یاسین ملک صاحب کی رہائی کے لیے پوری دنیا میں. یہاں پر ہم ہندوستان کی ایمبیسیز کے بعد اور پھر ہر فورم پر ہم یہ بات اٹھاتے ہیں کہ یاسین ملک سمیت ریاست جموں کشمیر کے جتنے استعداد ہیں, جس میں شبیر شاہ, آسیہ اندرابی اور ڈاکٹر فتو اور یہ بہت سارے ایسے مزید لوگ ہیں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور اب تک جیلوں میں ہیں. 30-40 سال جیلوں میں گزر گئے ہیں, آدھی زندگی ان کی جیلوں میں گزر گئی ہے. ہم ان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں, لیکن یہ کسی صورت میں ان شر پسندوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو معاملات ہیں اس کو کریسر جس طرح خرابی کی طرف لے جائیں گے اتنی خرابی ہوگی. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو پاکستان اور ہندوستان کو کسی طور پر ایک ترازو میں نہیں تولنا چاہیے. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ایسا گناہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے, آپ کے اور میرے جو بزرگ تھے, انہوں نے اپنی نسبت پاکستان کے ساتھ جوڑی تھی. اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. پاکستان نے کبھی دنیا میں کسی جگہ انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان نے کلیم نہیں کیا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان روز اول سے کشمیر کی حق خلوراجت کی بات کرتا ہے, کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسے شہر پسندی ہیں جو ہندوستان کے کہنے پر یا ان کے رحم و کرم پر چل کر پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور یہ کیونکہ بات آپ نے وہاں پر مقبوضہ کشمیر کی تو میں یہ باتیں اس لیے ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کیونکہ ہم ایسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ہماری جو جنریشن زی ہے, جو نئی جنریشن ہے, اس کے اوپر ایسی چیزیں ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ ہسٹری پڑھنا, لوگ ان کی اپنی ذاتی ہسٹریاں پڑھ رہے ہیں. لوگ جوزف کاربون کو نہیں پڑھتے, لوگ لارڈ بریڈمن کو نہیں پڑھتے, ٹو نیشن تھیوری نہیں پڑھتے. لوگ انٹرنیشنل سائنسدانوں کو پڑھے کہ ریاست جموں کشمیر میں کیا ظلم کیا جبر ہوا ہے اور کشمیری نے کس طرح قربانیاں دی ہیں. یہ بات کرسٹف کہنے اور سننے میں بڑا فرق ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو اگر وہ موازنہ کیا جائے تو. صحیح بات ہے, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اچھا, آزاد کشمیر کی ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کچھ جلسے کر رہی ہیں, کچھ
اپنے جو امیدواران ہیں ان سے درخواستیں وصول کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون چونکہ اس وقت پاکستان میں حکومت ہے, لوگوں کا ایک رجحان بھی ہوتا ہے کہ جی وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے پھر آزاد کشمیر میں لوگ اس کی طرف دیکھتے بھی ہیں. تو ایک چیز بھائی صاحب بڑی جو میں نے دیکھی ہے کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر سے جو درخواستیں لی ہیں آئندہ انتخابات کے لیے, تو سینسا سے 30 سے زائد لوگوں نے درخواستیں دی ہیں. 2 لاکھ روپیہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک درخواست کے ساتھ ڈرافٹ لگاتا ہے. صرف اگر دیکھا جائے تو 50 لاکھ سے زائد کی رقم ایک سینسا سے جو ہے بڑا سیاسی شعور ہے وہاں پر لوگوں کے اندر. اور اسی طرح ہر حلقے میں 5-10 جو ہے وہ یہ تو معمولی ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ سینسا میں لوگوں کے اندر جو سیاسی شعور ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. کوئی صاحب بالکل یقیناً نون لیگ کو تقریباً 200 کے قریب اس وقت اپلیکیشن موصول ہوئی ہے. یقیناً یہ ساری ہماری سیاست کی کمزوری ہے, ویکنس ہے اس ساری سچویشن میں. جہاں آپ نے سیاسی اسٹرینتھ کی بات کی, شعور کی بات کی, وہاں ویکنس بھی ہے کہ ایک وفاقی حکومت, وفاقی پارٹی جب آزاد کشمیر میں آتی ہے تو ہمارے سارے لوگ اس طرف دوڑ پڑتے ہیں. یہ سیاسی کمزوری ہے, سیاسی ویکنس ہے قریش صاحب. یہ سیاسی طور پر اصل میں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب بھی جو بھی جس کی بھی وفاق میں حکومت ہوئی ہے آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے یہ حکومت بنائی ہے. لوگوں کا قصور اس لیے بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہوتا ہے ظاہر ہے حکومتی مشنری ان کی ہوتی ہے تو پھر وہی جو ہے آزاد کشمیر میں حکومت بناتے ہیں. بالکل قریش صاحب ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے سیسا کا ذکر کیا کہ کیونکہ جو پنجاب کی جو سیٹیں ہیں جس پر مہاجرین کہہ رہے ہیں, جس پر جو جموں کشمیر ایکشن کمیٹی بھی اسی لیے کہہ رہی ہے کہ وہ جو سیٹیں جس کی پنجاب میں حکومت ہوتی ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں اور پھر اگر صحیح الیکشن ہو تو کوئی بھی اعتراض نہ کرے. ایسا ہی ہے قریش صاحب. جہاں تک آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا, جو بات کی تھی سینسا کے حوالے سے, جی پورے آزاد کشمیر میں نون لیگ کو ملی ہے اور سینسا میں زیادہ تعداد میں میرے خیال میں 26 سے زیادہ شاید ان کے اس وقت تک جو ہے میرے خیال میں 32 کے قریب ہو گئی ہیں, 30 کے قریب ہو گئے. تو یقیناً سینسا ایک حلقہ ایسا ہے کہ راجہ رشید صاحب ایک بہت سیزن پولیٹیشین تھے, بڑا ان کا نام تھا, گراس روٹ لیول کا پولیٹیشین تھے. وہ ڈسٹرکٹ کونسل سے آگے بڑھ کر MLA بنے, وزیر بنے, اور انہوں نے یہ شہرت پائی, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. بڑے اچھے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے بڑی اسٹرگل کی سیاست میں, اور پھر آخری دفعہ چودھری اخلاص صاحب نے ان کو ہرایا, اور اس کے نتیجے میں راجہ رشید صاحب کی کمی یقیناً سینسا کے لوگوں کو ہو گئی ہے. ان میں کمی پیشیاں اپنی جگہ موجود تھی بہت ساری, لیکن ایک بات میں یہ بات کہنے میں آپ سب کو لوگوں کو پتا ہوگا کہ راجہ رشید صاحب نے بڑی بے باک سیاست کی ہے, بڑی دھڑلے والی اور بڑی اسٹرانگ سیاست کی ہے انہوں نے. تو اس وقت ان کے حلقے میں ایک بدقسمتی یہ رہی کہ ان کے حلقے میں کوئی خاص امیدوار نہیں ہے نون لیگ کے پاس, بالکل کوئی جیتنے والا, کوئی بڑا نام, کوئی ایسا نام. البتہ وہاں پر جو مسلم کانفرنس کے امیدوار راجہ افتخار صاحب تھے, ان کا بڑا حلقہ احباب ہے. راجہ رشید صاحب کے بعد بڑا پاپولر, لائک, پڑھا لکھا آدمی, نوجوان اور سارا تھا. میرا خیال یہ تھا کہ اگر سینسا کے لوگ راجہ افتخار کے اوپر ورک کرتے اور سارے مل کر راجہ افتخار کے اوپر کام کرتے تو یقیناً راجہ افتخار ایک بڑا اسٹرانگ امیدوار ہو سکتا تھا. اس وقت جو آپ نے 26-30 لوگ گنائے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی ایک UC بھی جیت سکے. یہ سارے لوگ قابل احترام ہیں, بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں, بڑی اچھی برادری ہے ان کی, بڑے قابل لوگ ہیں, لیکن کسی جگہ بھی اس طرح اسٹرانگ لوگ نہیں ہیں. مسلم لیگ نون کا نام کیا ووٹ پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن 2-4 لوگ جو ہے, ایک تو راجہ رشید صاحب کے بھتیجے ہیں راجہ آصف صاحب, اور راجہ طالب صاحب یہاں پر ایڈوکیٹ ہے برطانیہ میں, اور پھر میرا خیال بریگیڈیئر صاحب ہیں, وہ بھی بڑے امیدوار ہیں. اور یہ دو جی بریگیڈیئر لیاقت صاحب, یہ 2-3 لوگ جو ہے اس وقت کافی ان کی یہ دوڑ میں شامل ہے. اور طاہر بسمل صاحب جو وہاں پر صدر برادری سے, یقیناً اگر سیاسی کارکن کو جانے تو طاہر بسمل ایک پرانے سیاسی کارکن ہے, راجہ رشید صاحب کے ساتھ بڑے عرصے سے اٹیچ ہیں ایسے لوگوں کو. لیکن وہاں چونکہ سیاسی برادری کا حلقہ قرار دیا جاتا ہے, ایک طرف جٹ برادری ہوتی ہے اور ایک طرف راجپوت برادری ہوتی ہے, تو ہمیشہ یہی رہا ہے وہاں پر ایک MLA کبھی جٹ برادری کا اور کبھی راجپوت برادری کا. جب تک پہلوان بشیر صاحب زندہ رہے تو وہاں پر صدر برادری کا ایک بڑا ووٹ بینک, اور پہلوان بشیر صاحب نے بڑا تگڑا ووٹ بھی لیا وہاں پر, بڑا ان کا تھا. لیکن ان کی وفات کے بعد شاید اس طرح وہاں پر صدر برادری سے کوئی قابل ذکر لیڈر
اس لیول کا نہیں رہ سکا. ہاں البتہ وہاں پر سردار رزاق صاحب ایک ہیں جو پی ٹی آئی سے جنوبی کشمیر کونسل کی میرے خیال میں رہے ہیں ابھی مجھے نہیں پتا, لیکن ان کا بھی حلقہ کباب ہے, ان کی بھی ایک اپنی کمیونٹی ہے. لیکن اس ساری سچویشن میں قریشی صاحب مجھے لگتا یوں ہے کہ اس سارے رولے گولے میں اگر راجہ افتخار امیدوار ہوتے تو میں یقین سے کہہ سکتا تھا ایک اسٹرانگ امیدوار ہوتا اور چودھری اخلاص صاحب کو بھرپور مقابلہ ملتا. لیکن اب چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو کوئی کمزور امیدوار آتا ہے تو چودھری اخلاص صاحب کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی الیکشن جیتنے میں. ضرور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بھائی صاحب, جو راجہ نصیر صاحب ہے, آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کی سیاست ہو یا پاکستان کی ہو, جب گھر کا ایک سربراہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ کسی ایک آدمی کو پیچھے اس کے بھائی کو, بیٹے کو, بیٹی کو سیاسی جانشین مقرر کیا جاتا ہے. لیکن ابھی تک راجہ نصیر صاحب کا کوئی بھی سیاسی جانشین جو ہے وہ مقرر نہیں کیا گیا. کیا کوئی خاندان میں اس حد تک اختلافات ہیں کہ کوئی یا کوئی سیاسی ایک بات تو ظاہر ہے خاندان میں جو آصف صاحب ہیں یہ ان کے بھتیجے ہیں اور انہی کو زیادہ تر لوگ ان کا بیٹا یا ان کا منہ بولا بیٹا کہتے ہیں, تو ان کو بنانا چاہیے تھا میرے خیال میں, ان کو یہ ذمہ داری سونپی جانی چاہیے تھی. لیکن خاندان میں بھی اور پارٹی کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی, کیونکہ راجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کا رخ نہیں کیا. وہ ساری زندگی برطانیہ میں رہے, یہاں اپنا کام کاج کرتے رہے جب تک راجہ نصیر صاحب زندہ رہے, تو انہوں نے کوئی اس طرح سیاست میں انوالومنٹ نہیں کیا. اب لوگ جو ہے وہ سیاست میں انوالومنٹ بھی چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ جو شخصیت الیکشن لڑے وہ حلقے میں رہے. راجہ اس حوالے سے راجہ طالب صاحب جو ہے وہ برطانیہ کی سیاست میں بھی کافی ایکٹیو بھی رہے ہیں. جو راجہ طالب ہے نا وہ جی مسلم کانفرنس کے دور میں بھی, اور ان کے بھتیجے ہیں وہ بھی ظاہر ان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ بھی ایک اسٹرانگ امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں. ابھی میں نے آپ کو جس طرح طاہر مسٹول کا اچھا ذکر ہو کیا کہ اگر یہ فیملی خود بیٹھ کر فیصلہ کر لے تو یہ, کیونکہ ورنہ یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے بھی جاتی دکھائی دے رہی ہے. اگر ایسا رہا تو پھر وہ تو 100% چانس یہی ہے کہ وہ سیٹ جو ہے بیسیکلی اصل میں اس سیٹ کا آپ اگر دوسری طرف دیکھیں نا تو منگرال راجپوت جو ہے, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی سرسا کی واحد سیٹ تھی منگرال راجپوتوں کے پاس پورے آزاد کشمیر میں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس سیٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے واپس لیا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اتحاد کے اوپر آ پائیں گے. مجھے ان میں کافی اختلاف لگتا ہے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, سیاسی کارکنوں کو, ان کے جو امیدواران ہیں ان کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں اور اپنی لابنگ بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ. اور ایسی سچویشن میں آپ یہ سیٹ جیتنا آسان نہیں ہے آپ کے لیے. دوسری طرف چودھری اخلاق صاحب نے جو ان سے بہت ساری چیزوں پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن بڑے دبنگ انداز میں اس بندے نے سیاست شروع کی ہوئی ہے, لوگوں کے کام کاج کے حوالے سے بھی اور برادریوں کو جمع کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا اسٹرانگ اس وقت موقف اپنایا ہوا ہے. یہ بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی, ابھی ایک اور بات چل رہی ہے بیک گراؤنڈ پہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ بیرسٹر سلطان صاحب کی ٹیم کا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے درمیان کوئی اختلافات کی بات سامنے آئی ہے. ہاں وہ بات اس لیے آئی ہے کوئی ڈپٹی کمشنر میرپور کے تبادلہ پر اور اس دوران یہ اطلاع بھی آ رہی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ مشتاق مناز صاحب نے اور دیگر لوگوں نے ان کے قریبی رفقا سے رابطے کیے ہیں, بیرسٹر صاحب کے بیٹے سے اور ان کے بھائی سے اور باقی لوگوں سے رابطے کیے ہیں. تو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے الیکشن سے پہلے, مسلم لیگ نون میں اگر بیرسٹر سلطان صاحب کا گروپ چلا جاتا ہے تو سیاسے میں تو ویسے بھی نون لیگ کے پاس امیدوار نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ یہ کام ہو گیا تو چودھری اخلاق مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو بیرسٹر صاحب کے گروپ کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے تو چودھری اخلاق میرے خیال میں بیرسٹر سلطان صاحب کے بیٹے کے بعد اگر کوئی ان کا کلوز ترین آدمی ہے بیرسٹر سلطان صاحب کے گروپ کا یا ان کا اسٹرانگ آدمی ہے تو وہ چودھری اخلاق ہے. تو یقیناً سیاسی کی سیٹ پر بات ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں قبل از وقت ہیں, اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے. باقی آزاد کشمیر میں انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن ہر حلقے سے گئی ہیں, بڑی طویل لسٹیں ہیں موجود ہیں. یہاں پر مسلم کانفرنس کے ساتھ ان کا اتحاد بھی ہوگا, کتنی سیٹوں پر ہوگا, کہاں پر ہوگا, یہ بھی دیکھنا ہے. ابھی وقت بتائے گا کتنی سیٹیں اوپن رہیں گی, اس میں مسلم کانفرنس کتنا نقصان بچاتی ہے ان کو. اب تم کو پتا ہے کہ مسلم کانفرنس کے ہر حلقے میں 2-4 ہزار ووٹ ہر جگہ موجود ہیں, اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اگر مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس اکٹھے الیکشن نہیں لڑتی, اس کا کتنا نقصان ہوگا, یہ بھی دیکھنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ طاہر فاروق صاحب گزشتہ الیکشن جو آنے تھے
تو وہ معمولی ووٹوں سے ہار گئے تھے. اس کی ریزن ہے کہ مسلم کا حق کا وہاں امیدوار تھا. صحیح بات ہے. تو کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو ایسے لوگ آپ کو باقی حلقوں میں نظر آئیں گے. چکسواری میں آپ کو نظر آئے گا, سمانی میں نظر آئے گا, بندر میں نظر آئے گا, ڈڈیال میں آپ کو نظر آئے گا, میرپور شہر میں آپ کو نظر آئے ڈڈیال گا. کی آپ نے بات کی ہے تو ڈڈیال کے جو ایم ایل اے ہیں ابھی تک ان کے بارے میں یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں, اسی طرح جو کھوریٹا سے, لیکن ابھی تک وہ کوئی معاملہ ان کا میرے خیال میں کوئی سیٹل نہیں ہو رہا. جی جو اگر صادق صاحب ہیں جی وہ مسلم لیگ نون میں شامل میرا خیال میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جو میرے پاس ان کی میری میڈیا کی رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہوں گے, اور کسی جگہ جائیں گے یا نہیں جاتے, یہ اگلے چند ہفتوں میں شاید وہ کوئی فیصلہ کریں جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق. لیکن یہ ہے کہ وہ امید ہے کہ آزاد کشمیر کے وہ آئندہ ایم ایل اے بھی ہوں گے, کیونکہ ایک بات صاحب میں آپ کو یہاں ناظرین کو بھی اور آپ کو بتانا چاہوں کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں اس طرح بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے, ایک نئے لوگ آئیں گے. یہ بات ہمیں سب کو دیکھنی چاہیے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, لیکن کیونکہ پولیٹیکل ڈائمنشن چینج ہو گئی ہیں. اچھا, آپ کی بات کو میں ایک منٹ کے لیے یہاں پر کاٹتا ہوں. کیا راجہ فاروق حیدر صاحب اس دفعہ الیکشن نہیں لڑیں گے, کیونکہ پٹیکا سے بھی ان کے بیٹے نے درخواست دی ہے اسمبلی ٹکٹ کے لیے؟ مجھے بالکل, کیونکہ فاروق حیدر صاحب کے دو حلقے ہیں وہاں, جو ایک دیوان صاحب کے اگینسٹ اور ایک جو ہے ان کا اپنا ذاتی حلقہ جہاں سے وہ جیت کے آئے ہیں. یہ دونوں حلقے جو ہے بیسیکلی ان کے اپنے حلقے سے تھے. دیوان صاحب کا حلقہ اور چودھری رشید صاحب کا اور فاروق حیدر صاحب کا, یہ دو حلقے ہوتے تھے پہلے, یہ 3 بن گئے. ٹھیک. تو پھر اب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے مصطفیٰ بشیر نے اپلیکیشن دی ہے اور ایک فاروق حیدر صاحب نے یا پھر ان کے بیٹے نے دی ہوگی, لیکن دیوان صاحب کے اگینسٹ انہوں نے دی ہوگی. وہاں پر ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن فاروق حیدر صاحب کے لیے ٹف ہوگا مجھدہ اسمبلی میں جانے کے لیے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا, فاروق حیدر ایک معروف سیاسی رہنما ہے, آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں, بڑا دبنگ سٹائل ہے ان کا, سیاست میں بڑی ان کی جدوجہد ہے, ساری باتیں ہیں. لیکن آئندہ الیکشن میں پتہ نہیں کیوں ان کو پارلیمنٹ میں نہیں دیکھ رہا. کچھ کیا بات ہے, کیا ریزن ہو سکتی ہے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے بطور سیاسی کارکن بھی کہ شاید وہ آزاد کشمیر کی آئندہ اسمبلی میں موجود نہ ہوں, تو یہ بدقسمتی ہوگی. ٹھیک, کیونکہ جس طرح آپ نے پہلے کہا ہے کہ آزاد کشمیر اس دفعہ ایک جو ہے نوجوان لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اسمبلی میں آتی دکھائی دے رہی ہے. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوگا. اور یہ اچھی خبر ہے. صاحب اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک نئی نوجوان نسل, ایک نئی نسل آنی چاہیے. ریاست جموں کشمیر میں جو سیاست میں گیپ آیا ہے ہمارے لوگوں میں, اور یہ جو ایکشن کمیٹی کا رولا اور یہ پریشانیاں پرابلم دیکھ رہے ہیں, اگر نئی قیادت آئے, نوجوان لوگ آئیں تو یہ ساری سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ظاہر ہے جو نئے لوگ ہوں گے وہ نئے طریقے سے سیاست, جو آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اس طرح کی سیاست کریں گے. پرانے لوگ تو ظاہر ہے ایک اپنے طریقہ کار کے مطابق گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے تھے کہ جی ہاں سارے لوگ جو ہے وہ ووٹ دیں جی ہمیں. لیکن آج تو صورتحال چینج ہو گئی ہے. آج تو ہر آدمی جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں خود اپنا ووٹ آ کے رہ دی, میں خود اپنا جو ہے استعمال کرنے کا بہتر حق رکھتا ہوں. پہلے تو ایک گاؤں کے یا فیملی کے کوئی بڑے فیصلہ کیا کرتے تھے, آج تو صورتحال مختلف ہے. آج تو ہر آدمی جو ہے وہ خود فیصلہ کرتا ہے, اور اسی لیے سیاست مشکل بھی ہو گئی ہے, ٹف بھی ہو گئی ہے کہ اب جو چونکہ برادری کا فیصلہ بڑا نہیں رہا. جو 6 سال کی ہم بات پہلے ڈسکس کر رہے تھے, یہی صورتحال وہاں پر بھی ہے. وہاں پر اگر برادری چاہے تو آرام سے ان کی سیٹ ہے. یہ پچھلی دفعہ راجہ افتخار صاحب نے 7-8 ہزار ووٹ لیے تھے, تو راجہ نذیر صاحب نے بھی ایک ووٹ لیا, جبکہ ان کا بیچ میں چودھری اخلاق صاحب کے ووٹوں کا کوئی تھوڑا سا ڈفرینس تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی ہیں. اچھا بھائی صاحب, آزاد کشمیر کے ساتھ اگر ہم یہاں جس ملک میں رہ رہے ہیں, یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ مئی میں ہونے جا رہے ہیں. لیکن اس دفعہ کچھ خبریں یہ چل رہی ہیں, کچھ میڈیا رپورٹس ہیں کہ حکومت جو لیبر پارٹی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن اس سال نہ ہوں اور اگلے سال جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں. کیا ان کی کچھ ایسی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ مئی کو جب الیکشن ہوئے تھے تو بے شمار حلقوں میں ریفارم پارٹی جو ہے انہوں نے کونسلوں کے جو ہے وہ
4 سنبھال لیے اور ان کے بے شمار کونسلر جو ہے وہ پہلی دفعہ حالانکہ انہوں نے حصہ لیا اور پہلی دفعہ ہی بھاری اکثریت سے وہ جیت کر آئے. تو کیا ان کو اس طرح کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے کہ اگر اس اب کی بار اگر 5 مئی کو الیکشن کروائے تو ایسا نہ ہو کہ جو ریفارم پارٹی ہے یا لب ڈیم پارٹی ہے یا باقی پارٹیاں جیسا گرین پارٹی ہے تیزی سے آگے آ رہی ہیں؟ کوئی صاحب ایسا ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہماری جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے جو ایکٹ 2000 ہے جو لوکل گورنمنٹ کا اس میں اس کے پاس پاورز ہیں کہ وہ الیکشن کو پوسٹ پون کر لے اور یقیناً وہ اس طرح کی چیز یوز کر سکتے ہیں جس طرح کا ان کو سیاسی طور پر دباؤ کا سامنا بھی ہے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ڈیولیوشنز. یہاں کی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا ہے. اس کو ایک نئے طریقے سے نیا سسٹم لے کے آنا چاہتے ہیں. چونکہ تمام کونسلز آپ دیکھیں برطانیہ بھر میں یا تو وہ برینک کریکٹ ہو گئی ہیں یا برینک کریکٹ ہونے جا رہی ہیں. انتہائی مشکل صورتحال ہے پورے برطانیہ میں مختلف جو شہر ہیں وہاں پر. تو اس ساری سچویشن میں حکومت ڈیولیوشن کرنا چاہ رہی تھی, لوکل باڈی سسٹم میں ریفارم لانا چاہ رہی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریفارمز کی وجہ سے وہ ریفارمز لانے کے لیے وہ ساری چیزوں کو پوسٹ پون کر. ریفارمز لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کی لوکل باڈی سسٹم ہے جہاں پر لیڈر لیفٹ کونسلز ہیں ان کو میئر لیفٹ کونسل کر دی جائے تاکہ میئر ڈائریکٹ ووٹ سے منتخب ہو کے آئے. جس طرح میئر صادق خان منتخب ہوتے ہیں یا چند اور شہروں کے میئر ہیں اس طرح باقاعدہ طور پر برطانیہ بھر میں جتنی بھی کونسلیں ہیں وہ اس طرح منتخب ہوں اور کونسلوں کو ڈیولیوشن کر کے ان کو بڑا کر دیا جائے. یعنی اگر آپ کا ایک ٹاؤن ہے تو اس کے 3 4 5 ٹاؤن ملا کے ایک کونسل بنا دی جائے. ان کے خرچے کو کم کیا جائے. جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ جو آپ نے دیکھا کہ 270 کے قریب جو برطانیہ کی کونسلیں ہیں وہ ان کو تھرائز تھا کہ جو ٹیکسی کے لائسنس ایشو کرنے کا. تو ابھی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ 200 کو ختم کر کے صرف 70 پر لے آئے ہیں کہ جی 70 جو ہیں کونسلیں وہ صرف جو ہے وہ لائسنس ایشو کیا کریں گی. دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ یہاں پر ڈیولیوشن کا ایک طریقہ کار ہے. کچھ کونسلوں نے آلریڈی کر لیا ہے. ہمارے یہاں بکینگم شائر کونسل ہے جو اس وقت ایک ون اتھارٹی بن گئی ہے. پہلے وہ ہوتا تھا کہ اس کے ہر شہر میں یہاں ہائی ویکم ہے, ایلزبری ہے, ملٹن کینز ہے اور مختلف ان کے جو ٹاؤن ہوتے تھے اس کے تحت وہ چلتی تھی. چشم ہے, ایمرشم ہے, اس طرح کی کونسل چلتی تھی. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ساری کونسل کو جمع کر کے انہوں نے بکینگم شائر کونسل بنا دی ہے. پوری کاؤنٹی کی ایک کونسل بن گئی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں برکشائر ہے, ہم رائل برکشائر کاؤنٹی سے ہیں تو یہاں پر 6 یونٹ ٹیریٹریز ہیں. ہماری 6 یونٹ ٹیریٹریز ہیں جن میں سلاؤ ہے, بریکنل ہے, ونزر اینڈ میڈن اینڈ ہے, ریڈنگ ہے اور ایسٹ برکشائر ہے, ووکنگھم ہے. تو اب یہاں جو چیزیں چل رہی ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہاں آکسفورڈ شہر کا ایریا بھی کوئی انوالو کیا جائے اس برکشائر میں. سوینڈن جو ہے اس کا کچھ ایریا بھی یہاں پر انوالو کر لیا جائے. جو تھیمز ویلی کا ایریا ہے اس کو بنا کے ایک جو ہے وہ یونٹ بنایا جائے. تو یہ جو آپ نے پوسٹ پون کی بات کی, حکومت کے دو فیکٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یہاں پر جو ہے ریفارمز کا بڑا کافی تیزی کے ساتھ لوکل الیکشن میں اوپر جا رہی ہے. لب ڈیم بہت تیزی کے ساتھ لوکل الیکشن کی ماہر ہے, وہ جیت رہی ہے الیکشنز. اور دوسری جو بات ہے وہ ڈیولیوشنز ہے کہ یہاں پر جو لوکل پارٹی سسٹم ہے وہ بری طرح فیل ہو گیا ہے اور اس کو جمع کرنے کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ریفارمز لے کے آ رہی ہے اور تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. میرے خیال میں کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ پوری طور پر لوکل باڈی سسٹم کو ریفارمز کے ذریعے کام کرے. تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لوکل باڈی ایکٹ میں بھی ان کو ظاہر ہے یہ چیز آئینی ان کو دسترس حاصل ہے کہ وہ اس کو ایکٹ 2000 جو ہے لوکل باڈی کا اس کے اوپر جو ہے ان کا لوکل باڈی منسٹر جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو ڈیلے کر دے, پوسٹ پون کر دے 1 سال کے لیے اور بیچ میں ریفارم لے کے آئے. میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں کوئی بعید نہیں ہے. دونوں چیزوں کا یہ ہو سکتا ہے جو آپ ذکر فرما رہے ہیں. چلو دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں اس بارے میں جو بھی صورتحال ہوئی وہ میڈیا سامنے لے آئے گا جیسا بھی ہوگا. تو ناظرین بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین امید ہے ہماری آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. بہت شکریہ.